آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جو سیاسی اتحاد بن رہا ہے عید کے بعد اس میں کوئی تیزی آ سکتی، خصوصاً مولانا کے پوائنٹ آف ویو سے تحریک انصاف اور مولانا جو ہیں وہ کتنے قریب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، مولانا کا لگتا ہے سارا افغان بارڈر اس کے مدرسوں کا، جتنے اس کے اہم مدرسے ہیں وہ افغان بارڈر پہ ہیں، اور اس کی پشاور کی سیاست بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور اگر مولانا تحریک انصاف کے ساتھ چلے جاتا ہے اور یہ لڑائی بڑھتی ہے، پھر تو یہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی، قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، حکومت یا پھر اپوزیشن۔ اور اگر نہیں ہوتی تو اسٹریٹ پاور جو ہے مولانا کی، ایون دو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہو حکومت کو، پھر بھی چیلنج ہو سکتا ہے حکومت کے لیے۔ ہو سکتا ہے جی، مولانا کی اسٹریٹ پاور ہے۔ ساتھ تحریک انصاف کے جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، دونوں کی۔ مولانا کے مدرسوں میں کافی طلبہ ہیں، درس نظامی کے بھی، حفظ کے بھی، اور دوسرے بھی، اور مولانا کی سے ہے۔ اگلی عید آپ کیسی دیکھ رہے ہیں سر؟ اگلی جو رمضان کے بعد ہماری عید آنی ہے، 2-2.5 مہینے دیکھ لیں، اس سے زیادہ حالات تو خراب نہیں ہو سکتے ہمارے شہروں میں۔ دیکھیں جی، کسی کو مال ہی نہیں مل رہا۔ ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہے کہ دکاندار ایک گانٹھ خریدتا ہے تو اس کے پیسے جا کے دیتا ہے، اس کو دوسری گانٹھ مل جاتی ہے، لیکن اس کی اتنی سخت نہیں ہے، اس کی پہلی گانٹھ نہیں بکی ہوئی، اس لیے اس کو دوسری گانٹھ نہیں مل رہی، سو سارا کاروبار ٹھپ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اور اپنی سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بریفلی بتائیں، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنا بڑا سیاسی اتحاد اتنا مطلب ان شارٹ سائٹڈ ہوگا؟ یعنی وہ دور رس چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے، جس میں زرداری بھی شامل ہیں، جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ لیکن بھی جی، ہیں۔ نواز شریف نے تو اپنے سارے کیس ختم کرا لیے ہیں، پاکستان آ گیا۔ لندن میں آدمی باہر جتنا بھی رہ لے تنگ ہی پڑ جاتا ہے۔ آصف زرداری کا خیال تھا کہ شاید عمران خان جھکے گا اور ان کی گورنمنٹ، صدر پریزیڈنٹ بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور اصل میں سب کو شکست خان کی سیاست نے دی ہے اس وقت تک، عید کے دن تک۔ کل اگر مذاکرات کی فضا بنتی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا۔ خان کا جیل میں رہنا آپ کو سرپرائز کر رہا ہے کہ سال ہو گیا؟ اور وہ میرا نہیں خیال تھا کہ جیل میں وہ اتنا جرت کا، اور کیونکہ مشرف کے دور میں جب 6-7 دن پکڑا تھا تو اس کی صورتحال اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ ہلا ہوا تھا۔ اب کہ سنا ہے کہ اس کی صورتحال مضبوط ہے اور وہ قائم ہے، میں نے سنا ہی ہے، اور اچھے ذمہ دار لوگوں سے سنا ہے جو اس سے ملے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قائم ہے۔ تو آخر میں بس بریفلی بتا دیں کہ فی الحال آپ نہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، نہ ہی آپ نے کمپلیٹلی دوبارہ سیاست میں آنے کا ارادہ کیا ہے فی میں آپ الحال، سے اتفاق کرتا ہوں۔ پر یہ عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں پھر دوبارہ ہم شیخ رشید صاحب کو، عوامی مسلم اگر لیگ میری کو۔ زندگی ہوئی تو ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی سیاست کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے تھا، اور پرویز الہی کا والد کا تو اتنا سے نہیں تھا، ظہور الہی کا ہی فیصلہ ہوا کرتا تھا، تو ظہور الہی نے جو فیصلے کیے وہ بات جیسے بھی ہے، لیکن یہ الیکشن جو تھا عوام میں کیسرا تھی، بہن میری چھوٹی بیٹیوں کی جگہ، بہن ہی سمجھیں، ہم عمر ہی ہے ہم، اور پرویز الہی کا تھا، ان کا کوئی دوسروں کی پوزیشن نہیں تھی، لیکن پوزیشن اسی کی ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ ٹھیک، پر آگے مستقبل میں ان کی اب سیاست نہیں ہو سکتا، مونس نہیں کرے گا، مونس بھی نہیں کرے گا اور سالک بھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک، اور مونس انڈیپینڈنٹ اپنا جو انہوں نے راستہ لے لیا ہے۔ میں سالک اور مونس کو اکٹھے ہوتا نہیں دیکھتا جی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ٹھیک کہ مونس اور سالک کو میں الگ الگ دیکھتا ہوں، ٹھیک۔ اچھا، اس چیز نے ویسے آپ کو کیونکہ وجاہت جو تھا چودھری ظہور الہی صاحب نے بچپن میں، جوانی میں میری طرف بھیج دیا تھا کہ اس کو
لیکن جب میں نے اس کی صورت حال دیکھی تو میں نے اس کو کہا اس کو واپس ہی گجرات لے جاؤ، لیکن میں مونس اور صالح کو اکٹھا ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ ٹھیک۔ اچھا، ویسے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو سٹانس لیا سر، اس نے آپ کو سرپرائز کیا کہ چودھری صاحب جیل بھی اتنی کاٹی اور پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو دوسری طرف سے بھی بڑی آفرز ہیں، مطلب واز اٹ اے سرپرائز فار یو سر؟ ایکچولی میرا خیال ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتا تھا ایز اے چیف منسٹر۔ ٹھیک۔ اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اور خود عمران خان کا خیال تھا کہ وہ ریزائن کریں، میں دونوں طرف تھا۔ یہ اسمبلیاں توڑنے والا مشورہ آپ سے ہوا تھا ویسے خان صاحب نے کیا؟ میں نے عمران خان سے پوچھا تھا جی تو اس نے تحریر مجھے نکال کے دکھائی جو پرویز الہی کی لکھی ہوئی تھی، ٹھیک۔ لیکن فواد اس تحریر کو مجھ سے اس نے پوچھا کہ تو نے تحریر خود پڑھی ہے؟ میں نے کہا تو چھوڑ اس بات کو، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں، لیکن میں نے وہ پڑھا کہ اس کے پاس تھا، عمران کے پاس، کہ میں ریزائن کر دوں۔ ٹھیک، اور الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے؟ میں نے خود پڑھا، ٹھیک اس نے اپنی جیب سے نکال کے مجھے دکھایا۔ ٹھیک۔ اور یہ عمران خان صاحب کے سر یہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ لکھے، کہہ رہے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کاغذ مجھے دکھایا، وہ میں نے پڑھا، اس میں اس کے سگنیچر تھے، ریزگنیشن۔ ٹھیک، بطور وزیر اعظم؟ جی ہاں۔ ٹھیک، اور یہ بات پھر یقیناً دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی کنوے تو ہوئی ہوگی، پر جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد آئی اس میں آپ کریڈٹ کس کو زیادہ دیتے ہیں؟ ایون کہ دیکھیں سندھ ہاؤس میں بھی کافی دوست اکٹھے ہوئے، مولانا بھی اس وقت ادھر ہی تھے، آلدو کہ اس وقت تو مولانا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے زیادہ قریب ہیں، اس پہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کتنا سفر اکٹھا کر سکتے ہیں، اس وقت ان کا کیا کردار تھا؟ یہ طے ہو گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ تو عمران خان جو بہت ساری باتیں کہتا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا تھا مجھے فارغ کرنا ہے، تو اس میں پھر حقیقت ہے نا سر؟ حقیقت۔ ٹھیک۔ اچھا سر، اس سارے عرصے کے دوران کسی دوسری جماعت نے اتحاد کی آپ سے بات کی، کوئی آفر ہوئی، کسی لیڈر نے کوئی رابطہ کیا؟ کسی فوجی نے نہیں کیا، کسی سیاسی نے نہیں کیا، کسی کچھ نے نہیں کیا۔ اچھا، پچھلے دنوں سر حکومت نے عمران خان کے سیل کی جیل کا جو سیل ہے نا اس کی تصویر سپریم کورٹ میں دکھائی، بیوقوف لوگ ہیں۔ اور اس سے آپ سمجھتے ہیں یہ لگژری جیل ایسا ہوتا ہے؟ سر کیا ہے، بیڈ پہ سونا، اور وہ 40 دن میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے اسے کیا کہتے ہیں جو زمین پہ بچھایا جاتا ہے، گدا سر، میٹرس، انہوں نے مجھے میٹرس بھی دیا، 2 تکیے بھی دیے، قرآن بھی دیا، مسلح بھی دیا، وضو۔ میں نے مطلب ہے اس میں تو کوئی، میں ان کا مشکور ہوں، اگر مجھے میٹرس نہ دیتے تو کیا کرتا؟ انہوں نے اچھا والا میٹرس مجھے دیا، اور میں دوائی کی گولی کھا کے سوتا تھا، لیکن سوتا تھا۔ تو اگر میٹرس لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی کمال ہے جی؟ کیا یار لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے۔ میں جن 40 دن میں رہا ہوں، میرا انہوں نے خیال رکھا، میٹرس تھا، اور اس کی 8ویں دن بعد چادر بدلی جاتی تھی۔